بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 741 ہے اور آج سورہ انفال کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا، ایمان لائے ہو، لا تخونوا، تم خیانت مت کرو، اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، وَتَخُونُوا، اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم، اپنی آپس کی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس آیت میں صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی مت کرو۔ دوسری بات، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ بزرگان محترم، جس رب ذوالجلال کے ایک ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس رسول کے نبی اور رسول ہونے کا یقین ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس اللہ اور رسول سے اس مضبوط نسبت، تعلق اور رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس اللہ اور رسول سے وفاداری کا معاملہ کریں۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ کسی بھی محسن کے ساتھ بے وفائی کرنا نامعقول حرکت ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑے محسن تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کے بعد رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت اور بے وفائی کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایمان والوں سے اس آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ مت کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے رضی اللہ عنہ کہ جب ابو سفیان کی مکے سے روانگی ہوئی، ابو سفیان ابھی کفر کی حالت میں تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، مکے کے سرداروں میں سے تھے، اور ابو سفیان کی مکے سے روانگی ہوئی تو حضرت جبرائیل امین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ ابو سفیان فلاں جگہ پر ہے، لہذا اس کی طرف نکل کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی ہدایت دی گئی کہ اس بات کو پوشیدہ رکھا جائے، کہ کسی کو بتایا نہ جائے۔ لیکن بعض منافقوں نے ابو سفیان کے علم میں یہ بات لائی، خط لکھ کر ابو سفیان کو یہ اطلاع دی منافقین نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد جو ہے وہ تمہارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا تم اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ ظاہر ہے کہ منافقوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی اور خیانت کا معاملہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ تم اللہ اور رسول کے ساتھ بے وفائی اور خیانت کا معاملہ مت کرو۔ دوسری روایت حضرت ابن شہاب زہری سے ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنی قریظہ تھا،
جب اس قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے کہا کہ سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں جو بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ ان کے اس فیصلے کا علم حضرت ابو لبابہ کو ہو گیا جو یہودیوں کے حلیف تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو اپنے گلے پر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو لبابہ کا بنو قریظہ سے اشارے سے اس بات کا بتلانا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی تھی، خیانت تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ مت کرو۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی تھے، مومن تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ جب ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ جو میں نے کیا ہے وہ یقیناً کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا ہے اور میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی اور خیانت کی ہے، تو وہ سیدھے مسجد نبوی کے پاس آئے، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ میں نہ کوئی چیز چکھوں گا نہ کوئی چیز پیوں گا جب یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو لبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ مسجد نبوی کے ستون میں اپنے آپ کو باندھ چکے ہیں اور یہ اپنا عزم، اپنا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، نہ کوئی چیز کھائیں گے، نہ کوئی چیز پئیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہ کر لے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیتا، اب تو انہوں نے خود ایسا کر لیا ہے تو میں تو اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس وقت وہ فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ 7 دن تک، بعض روایتوں میں کہ 9 دن تک حضرت ابو لبابہ نے کوئی چیز نہ کھائی نہ پی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ان کو کھول دیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملات تم مت کرو، اسی طرح تم آپس کے اپنے معاملات میں بھی اے ایمان والو خیانت مت کرو، آپس میں بھی خیانت نہ ہو۔ ایک مومن و مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ خیانت کا برتاؤ کرے، ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ بے وفائی کا برتاؤ کرے۔ مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت داری کا معاملہ کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے۔ اذا اؤتمن ادى، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کو ادا کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خانہ، وہ خیانت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تم آپس کے اپنے معاملات میں خیانت کا معاملہ مت کرو۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اہل تک ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم مسلمانوں پر نافذ کیے ہیں ان فرائض کا چھوڑنا بھی خیانت ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اور جو حدود مقرر کیے ان حدود کو توڑنا اور حرام کا ارتکاب کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو چھوڑنا اور جن کاموں سے سرکار نے روکا ان کاموں کو کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔